बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। तमाम तारीफ़ें खुदा और उसके पाक रसूल के लिए जो कि वजह तख्लीक़ कायनात हैं। आज यौम ईद मिलादुन नबी नहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ पूरे मुल्क में मनाया गया। मुख्तलिफ़ महाफ़िल हुई, जलूस निकाले गए, पुरअमरा ये दिन आज का। और आज यौम दिफ़ाए पाकिस्तान भी है। यौम दिफ़ाए पाकिस्तान जब 1965 में हमने जंग जीती, हमारे जांबाजों का जिसमें बड़ा किरदार है, और उस जंग से हमने क्या कुछ सीखा। 1971 में हमारे खिलाफ साजिशें हुई, पाकिस्तान को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा, हम यौम दिफ़ा मनाते हैं। लेकिन इस यौम दिफ़ा में हमारे लिए क्या पैगामात वो छुपे हैं। बुनियानुल मरसूस का 2025 के वाक़ये की बात करें, जब भी बैरूनी जारियत पाकिस्तान पर हुई है, हमने इसका डट कर मुकाबला किया और भरपूर जवाब दिया है। लेकिन जब अंदरूनी साजिशें होती हैं तो हम कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाते हैं। TTP, BLA, इसके साथ फिर आबी जारियत जो अभी जारी है, पाकिस्तान को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है, सियासी अदम इस्तेकाम है। इनसे हम किस तरह से निपटेंगे ताकि 65 के बाद एक और 71 ना हो जाए। अब 2025 में हमने ये मार्का जीता है तो हमने अंदरूनी साजिशों से बचना है कि खुदा ना करे आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान को नुकसान ना उठाना पड़े। इसी पे आज डिबेट करेंगे। हमारे साथ खालिद चिश्ती साहब मौजूद, एयर कमोडोर रिटायर्ड, हमें ज्वाइन किया है। मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब ने दिफाई तजिया कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मेजर रिटायर्ड नवीदुर रहमान कुरैशी साहब, ऑपरेशन चुमिक के हीरो हैं। 6 दिन तक भूखे प्यासे रहे, सियाचिन में -40 डिग्री सेंटीग्रेड था, और इन्होंने जिस जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया उसके बायस ये ऑपरेशन कामयाब हुआ। इनसे इनकी दास्तान भी जानेंगे। सबसे पहले मैं रुख करूँगा जनरल जाहिद की जानिब। जनरल साहब, हमने ये देखा कि पाकिस्तान को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना रहता है, और ख़ुसूसन उसमें अंदरूनी चैलेंजेस की अगर बात करें, बैरूनी जारियत जब भी हम पर हुई है हमने ऐसा ज़बरदस्त जवाब दिया है, मुंह तोड़ जवाब दिया कि दुश्मन हमारा दोबारा नहीं उठा। तो आप क्या समझते हैं कि अंदरूनी साजिश वाला जो मामला है इसको हमें कैसे टैकल करने की ज़रूरत है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो चिश्ती साहब को और मेजर नवीद साहब को बहुत सलाम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। और इससे पहले कि मैं आपके इस सवाल की तरफ आऊँ, आई थिंक आज का जो दिन है, हम पहले तो सलाम पेश करते हैं अपने शहदा को, चाहे वो 1947, 48 के हों, 65, 71 और बुनियानुल मरसूस, और बल्कि अभी भी जो जंग जारी है, जो एक्सटेंशन ऑफ संदूर हम जिसको बोलते हैं, तो जो शहादतें हुई हैं एक्चुअल तो वो हीरोज़ हैं इस कौम के, और उस खून ने हमसे क़यामत के दिन हमसे पूछना है कि व्हाट हैव यू डन, अपने मुल्क के लिए क्या किया आपने। वो जो अंदरूनी आप साजिशों की तरफ आ रहे हैं, तो उसका मैं ये लिंक करूँ कि हमने ये एक्चुअली जवाबदेही करनी है इस खून की, इन शहीदों की, इनके पेरेंट्स को, इनकी फैमिलीज़ को, इनके जो चिल्ड्रन हैं, कि जी हमने इन शहीदों के खून का क्या हमने किया उनको उसकी लाज रखने के लिए, जो उसके लिए उन्होंने कुर्बानी की। देखिए, ऑफ कोर्स पाकिस्तान को हमेशा अगर जब भी बैरूनी साजिश हुई है तो पाकिस्तान, हर पाकिस्तानी के अंदर एक जज्बा जो है ना वो मौजूद रहा है डिफाइंस का, और ये जज्बा है हुसैनियत का। हर पाकिस्तानी के अंदर एक हुसैन बस्ता ज़रूर है, वो किसी की इजारादारी मानता नहीं है। ये मैं सिर्फ मिलिट्री की बात नहीं कर रहा, ये मैं पूरी सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, और ये मिलिट्री भी इसी सोसाइटी का हिस्सा है। वी ऑल आर पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। हम तो चले सर्विस करके आज के भी जो बच्चे हैं, तो ये हुसैनियत डिफाइंस तो वहाँ से इनबिल्ट है उसकी पर्सनैलिटी में। अब फ़र्क ये है कि जो सोल्जर है वो उसको रिप्रेजेंट करता है वॉर में, वॉर फील्ड में। जब भी उसके ऊपर मुश्किल वक्त आता है, या जब भी भारत के नाकाम अज़ाइम हों, या उसके जो दोस्त हैं, उसके जो कोलैबोरेटर्स हैं, चाहे वो हिंदू ज़ायनिज़म की कोलैबोरेशन विद जूइश ज़ायनिज़म हो, या जो भी रेड सिंडिकेट की एप्लीकेशन है, उसकी जब भी पाकिस्तान पे आती है तो ये हुसैनियत बाहर आती है। तो हमारे यंगस्टर्स ख़ास तौर पे, चाहे वो सेलर्स हों, चाहे वो एयरमैन हों, चाहे वो सिपाही हों फ़ौज के, वहाँ से लेके टॉप लीडर तक, एक छोटे से छोटे सिपाही से लेके टॉप मिलिट्री लीडर तक, वो मैनिफेस्ट करता है अपनी इस डिफाइंस को थ्रू मेकिंग अ वेरी गुड वॉर, थ्रू फाइटिंग अ वॉर। और फिर पाकिस्तान की जिस जज्बे से ये फ़ौजें बनी हैं, जो प्रोफेशनलिज्म इसमें लाया गया है, वो रिस्पॉन्स है। अब ये रिस्पॉन्स को जब वीक करना होता है तो फिर 65 के बाद हम देखते हैं कि 71 की एप्लीकेशन होती है, विच इज़ कॉन्स्पायरेसी। वो जब देखता है कन्वेंशन डोमेन में मैं इसको नहीं कर सकता, तो फिर मुक्ति बानीज़ क्रिएट होती हैं, फिर TTPs क्रिएट होती हैं, फिर BLAs को सपोर्ट की जाती है। तो अब भी आपने कन्वेंशनल देख लिया कि 20-40 मिनट के आपके डिफेंसिव मनूवर ने उनको इररिलेवेंट कर दिया। और व्हाट टू टॉक, जो 4 डेज वॉर थी, ये उनके ऊपर 70 साल से ज़्यादा वाली हिस्ट्री की जो वॉर है उस पर भारी साबित हुई। और आपने एक श्रेड पूरी स्टेट को बिल्कुल नीचे गिरा दिया है। अब बढ़ेंगे इसी तरफ जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, तो दैट इज़ वेयर द नेशनल रिस्पॉन्स हैज़ टू कम। Every citizen of Pakistan, every politics, every military, everyone has to
اس میدان میں آنا ہے، کیونکہ ہائبرڈ میں ہم سارے اس کا نشانہ ہیں اور ہر ایک نے اپنا اپنا رول پلے کرنا ہے. اب ان چیزوں کو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سازشیں بھی ہوتی ہیں، تو یہ سازشیں ایکسٹرنل پلس انٹرنل ان کو سپورٹ مل جاتی ہے کس ایلیمنٹ سے، تو ان کے اوپر ہم نے کام کرنا. یہ میں نے لنک اس وجہ سے کیا، خالد صاحب کی جانب بڑھوں گا. خالد صاحب، ہم نے دیکھا 1965 میں ویری سکسیسفلی پاکستان نے فتح حاصل کی، لیکن ساتھ ہی دشمن ہمارا دوبارہ سے سازشوں میں لگ گیا، اور 1971 میں جو اندرونی سازشیں ہوئیں اس کا نقصان ہمیں اٹھانا پڑا. بنیاد مرصوص کو لنک کرتے ہیں کہ ہم نے بڑا زبردست 4 دن 5 دن کی جنگ لڑی، اور ایسی جنگ لڑی کہ دشمن کو منہ توڑ جواب دیا. پاکستان کی پوزیشننگ بڑی بہتر ہو گئی، بین الاقوامی دنیا ایک اسے دوسری نظر سے دیکھنے لگ گئی. لیکن اگین وی نیڈ ٹو لرن فرام دا ہسٹری. اگر اب ہم بات کریں کہ اب اندرونی سازشوں کی طرف جائے گا، ہمیں آلریڈی ایک سیلاب کا سامنا ہے جو کہ چھوڑا گیا ہے، ہمیں BLA کا سامنا ہے، TTP کا سامنا ہے، تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے اس سے لڑنا ہے؟ کیونکہ 65 کے بعد 71 ہوئی تھی، اب 25 کے بعد اندرونی سازشیں ہوں گی، تو خدا نہ کرے پاکستان کے لیے کوئی ایسی مصیبت کھڑی ہو، مشکلات کھڑی ہو، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بہت شکریہ قمبر، اور آپ کے ویورز کو بھی، اور تمام جنرل صاحب کو بھی، امیر صاحب کو بھی میری طرف سے بھی، اور تمام ان شہداء کی فیملیز کو خاص طور پر یوم دفاع پاکستان ایک تو مبارک اس سینس میں کہ ان کے جو لواحقین وہ شہید ہوئے، اور آج جو ہم آزاد سانس لے رہے ہیں ان کے مقروض ہیں. ان غازیوں کو بھی سلام، جو ظاہر ہے جب سے پاکستان بنا ہے وہ قربانیاں دیتے آئے ہیں، اور ہم عام طور پر آرم فورسز کا ذکر کرتے ہیں، لیکن میں پیراملٹری فورسز، پولیس اور دوسری جو فورسز ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اس ملک کے استحکام یا سیکیورٹی کے لیے یا آزادی کے لیے، ان کو بھی آج سلام. ایک بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کہی ہے کہ ہم 65 میں اتنی زبردست ہم نے پرفارمنس دی ایز اے قوم بھی، مسلح افواج نے بھی، اور پاک فضائیہ جس کا میں نے پڑھا اور جو پڑھایا، وہ بہت ایک یادگار ہماری یا پراؤڈ ہمارے ہسٹری کا حصہ ہے. لیکن 6 سال بعد کیا ہوا؟ دیکھیے اس کو بھی پراکسی ہی کہیں گے. کچھ ہماری غلطیاں جو ایکسپلائٹ کی دشمن نے، اور وہ آج تک ظاہر ہے اس کوشش میں ہے کہ ہم کوئی غلطی کریں اور وہ ایکسپلائٹ کریں. اور ابھی اس کو دیکھیں 6 سال کے اندر اندر انہوں نے کیا کیا. جو جنرل صاحب کہہ رہے تھے مفتی بانی، انہوں نے 3 لاکھ ٹرینڈ کیے، انہوں نے انفلٹریٹ کیا، ان کو فراک مین انہوں نے بنا دیا تقریباً 1 لاکھ لوگوں کو جو پانی کے اندر آپریشن کرتے تھے. ایسٹ پاکستان کی بات کر رہا ہوں. 6 سال کے اندر وہ کامیاب نہیں ہو سکتے تھے جب تک ہم کچھ غلطیاں نہ کرتے، اور جب تک انہوں نے جو انفلٹریٹ کر کے کمپرومائز کیے تھے پراکسی کی نظر میں جن لوگوں کو انہوں نے ظاہر پٹ اپ کیا ہمارے اگینسٹ، اور ریزلٹ بالکل آپ کے سامنے ہے. دشمن نے چھوڑا نہیں ہے، صرف طریقے بدل گئے ہیں. ایکسپلوٹیشن کے جو ٹیکنالوجی کے ساتھ ہو گیا ہے، میڈیا وارفیئر کے تھرو ہو گیا ہے، پرسپشن بلڈ کی جاتی ہے، ایک اوپینین میکنگ کی جاتی ہے، اور ایک ڈس اپوائنٹمنٹ کریٹ کی جاتی ہے جو مایوسی ہے بنیادی طور پر. جب آپ مینٹلی نہیں آپ اس کسی کوپ کرتے کسی سب کو. دیکھیے ہم آرم فورسز جو ہوتی ہیں، ہم ایک ٹول ہوتے ہیں ان دی ہینڈز آف دا باڈی جو ہوتی ہے. جو عوام ہوتے ہیں وہ جسم ہوتا ہے. جتنا آپ کا جسم توانا ہوگا، یونائٹڈ ہوگا، کنسنٹریشن ہوگی اس کے اندر، اور ایک کوہیسیونیس ہوگی، یا جس کو کہتے ہیں نا انٹیگریشن ہوگی جسم کے اندر، اتنا ہی ویپن کارگر ہوگا. ادروائز جہاں جسم میں کریک ہوں گے تو ویپن بھی ٹھیک نہیں چلتا. تو یہ ہم نے ابھی بنیاد مرصوص میں دیکھا ہے. ہمیں اب یہ کوشش کرنی ہے جس طرف آپ اشارہ کر رہے تھے کہ ہم نے یہ کنٹینیو رکھنا ہے. ہم متحد ہونے کے لیے دشمنوں کو نہیں کہہ سکتے کہ ہم پر حملہ آور ہوں تاکہ ہم متحد ہو جائیں. شکریہ مودی صاحب کا، ایک دفعہ انہوں نے ہمیں متحد کر دیا، بٹ ہم سب نے جو سیگمنٹ ہیں سوسائٹی کے، ان کے نام لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ماشاءاللہ سب لوگ ہم پتہ ہے پڑھے لکھے لوگ ہیں اس ملک کے، باشعور لوگ ہیں. ہم نے تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی نے اب ویلیو ایڈ کرنی ہے ٹو دا وکٹری. ویلیو اپنے اپنے نظر میں ایڈ کریں گے. میری جو کیپیسٹی آج ہے میں وہ کروں، کسی اور کیا تو وہ کرے، تاکہ ہم یونائٹڈ ہی رہیں. پراکسی وار کا موقع ہی دشمن کو تب ملے گا کہ ہمارے اندر تفرقے ہوں، ایکسپلائٹیشن ہو، یا زیادہ گیپ ہو جائے ہیو اور ہیو ناٹ کا. تو تب لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تم محروم رہ گئے ہو، تمہیں یہ ہو گیا، تمہارا حق وہ کھا گیا. تو ہم نے اس پروپیگنڈے میں نہیں آنا، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ آنے والے وقتوں میں قوم اور زیادہ متحد ہو. میں ہمارے ہیرو جو ہیں آج کی خصوصی جو پروگرام ہے اس حوالے سے 6 سپتمبر کے حوالے سے نوید الرحمان صاحب کی جانب بڑھوں گا. چمک آپریشن آپ نے جو ہے سر انجام دیا، اس میں باہر جو ٹیمپریچر تھا تو وہ -40 تھا ہی. 6 دن بھوکے پیاسے رہنا، پاکستان کا دفاع کرنا، آپریشن کو کامیاب بنانا، کیسے ہوا وہ سب کچھ؟ ذرا ہم کہہ رہے ہیں کہ جب ہم حسینی عقیدے کی بات کی، حسینی جذبے کی بات کی، یہ حسینی جذبہ اندر سے کس طرح سے آیا؟ تھوڑا سا ہمیں ریکال کریں تاکہ ہمارے ویورز کو بھی پتہ لگے. دیکھیں جی، ہمیں
اس چیز پہ فخر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم پاکستان کے اس خطے سے ہیں جو مارشل ریس ہے. پرانے دور میں جب یہ عالمی جنگیں لگی تھیں اور ان لوگوں نے دوسرے جو فرنگی تھے انہوں نے ان علاقوں میں ہمارے لیے کوئی فیکٹری ملیں نہیں لگاتے تھے. ان کو پتہ ہے یہاں مائیں وار مٹیریل پیدا کرتی ہیں. اور ایک پنجابی سال مشہور تھی پرانے دور میں، بابے کہتے تھے جرمن بھی ڈٹ ہے تو میرا پتر بھی اوکھا ہے، اللہ خیر کرسی. تو ہر جگہ اللہ خیر کرے گا. یہ ان کو پتہ بھی ہے کہ ہمارے لوگ کون ہیں. آپ دیکھ لیں اس دن کیپٹن تیمور شہید ہوا، 3 دن بعد اس کی شادی تھی. جس دن شہید ہوا اس دن اس کی مہندی تھی. 14 دن کا دولہا جہاں ہو رہا ہے وہ اکلوتا بیٹا، اس کا باپ کھڑا ہو کے کہتا ہے یہ تو میرا ایک بیٹا ہے، میرے 10 بیٹے بھی ہو تو میں اس پہ قربان کروں گا. موت سے ہم نہیں ڈرتے. ہمارے لیے قرآن میں کہا گیا ہے کہ ہم جو شہید ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق مل رہا ہے. ہاں، کافر کو موت سے ڈر لگتا ہے. ہم دیکھا اللہ رسول 5 تن پاک کو ماننے والے ہیں، وہ لات و منات کو ماننے والے ہیں. ہم میں اتنا فرق ہے. چیز یہ ہوتی ہے کہ ہماری جو فوج ہے یہ ایک پروفیشنل آرمی ہے. ہم اس میں شوق سے آتے ہیں، پیشہ سپاہ گیری کے تحت آتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جہاں ہم آئیں گے تو واپس جائیں گے تو غازی ہوں گے، تو جب مریں گے تو شہید ہوں گے. تو وہ ہماری آپ دیکھیں ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں وردی جب پہنتے ہیں تو یہ رزق ہوتا ہے، جب مرتے ہیں تو یہی وردی اس کا کفن بنتا ہے. میرا خیال ہے یہ ہمارے نصیب میں یہ اس طرح کی چیزیں لکھی ہوتی ہیں. ہم نے اپنے ساتھیوں کو بھی اسی طرح دفن کیا ہے. سیاچن کی بات جو آپ کر رہے ہیں یہ ایک بہت خطرناک ایریا ہے. پلینز آف پنجاب کی طرح وہاں زمین آپ کو نہیں ملے گی. وہاں موسم جو ہے وہ نامساعد موسمی حالات جو دشمن کے علاوہ دوسرا دشمن ہمارے لیے ہوتا ہے کہ وہاں 80 ناٹیکل مائل میں سپیڈ سے وہ بلیزر چل رہے ہوتے ہیں. وہاں عام لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جو سولجر وہاں رہ رہا ہے وہ کس طرح رہ رہا ہے. آکسیجن کی کمی ہے، -40 ٹمپریچر ہے، کتنے دن وہ کھانا نہیں کھا سکتا. اس کو پانی کو اگر بوائل کرے گا تو تھوڑا سا پانی وہ بنے گا تو اس میں انرجائل ڈال کے وہ پیے گا. وہ اتنا کڑوا ہوتا ہے آپ اس کو زبان تک نہیں لگا سکتے. جب وہاں فائر ہو ایکو سے بھی وہاں سلائڈنگ ہوتی ہے. یہ تو اس طرح کے حالات ہیں. لیکن جو لوگ ہمارے وہاں لڑ رہے ہیں، جس طرح مادر وطن کا وہ دفاع کر رہے ہیں، ڈکشنری میں کوئی لفظ نہیں ہے کہ میں ڈھونڈ کے لاؤں کہ میں بتاؤں کہ ہمارے لوگ کس طرح ہوتے ہیں. پاکستان کے ہیروز ہیں، یہی وہ جذبہ ہے ناظرین جس کے باعث ہم جیتتے ہیں. بیرونی جہریہ رونی سازشیں ہوں، یہی وہ جذبہ ہے جس سے ہم ان کو شکست دیتے ہیں. ناظرین پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک شامل کریں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. آپ کہیں مت جائیے گا.